امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ہماری اس عاجزانہ حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور مالک کائنات اپنی بارگاہ سے اپنے فضل سے اور اپنی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی جھولیوں کو اپنے کرم سے مالا مال فرمائے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کی آیات کو بنیاد بنایا ہے، وہ موجودہ ماہ مبارک کے ایک دن کی مناسبت 18 ذو الحجہ اس کو بیان کرنے کے لیے ان آیات کو بنیاد بنایا ہے، جو سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے بڑے ہی خوبصورت اور احسن انداز کے اندر یہ کلام اتارا اور فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کلام کی شائستگی، کسی کا فصیح و بلیغ ہونا، یہ ہم اس کی عظمت کی دلیل مانتے ہیں، اور قرآن کے حق اور سچ ہونے کی ایک یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن جیسا کلام اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ جو فصاحت و بلاغت، جو شائستگی، جو الفاظ کا حسن جو قرآن کے اندر ہے، وہ کسی اور کلام میں نہیں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ معہ ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو لوگ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ پھر آگے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ اشداء علی الکفار، جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، بڑی کام آئے گی یہ بات۔ اشداء بڑے سخت ہیں، علی الکفار کافروں پر، اور رحماء بینہم، رحماء بینہم کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔
ان کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کا کہ ان کے سامنے جب دشمن مصطفیٰ ہو تو وہ کوئی رعایت نہیں دیتے، ان کے لیے سخت ہیں اور ان کے اوپر برستے ہیں جس طرح برسنے کا حق ہوتا، اور جب اپنے اہل ایمان کے اندر ہوتے ہیں تو رحماء بینہم، پھر ان کا پیار دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ اب اللہ پاک نے ان آیات کے اندر ایک حقیقت کو بیان کر دیا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے، اس وقت باہر دن ہے یا رات؟ دن۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کیا ہے؟ دن ہے۔ بولیے ذرا۔ میں کوشش ہمیشہ میری رہتی ہے کہ میں بڑی طویل ابحاث کو مختصر سے وقت کے اندر سمجھا سکوں تاکہ طول نہ پکڑے ہماری بات۔ باہر اس وقت دن ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت باہر کیا ہے؟ بولیے یار، بڑا اہم آپ کو فلسفہ اور نکتہ بتانے لگا۔ باہر دن ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اصول یہ ہے کہ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ حقیقت کو بیان کرنا فساد، مثال کے طور پر باہر دن ہے، کوئی بندہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات، یہ فسادی نہیں ہے۔ یہ بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ باہر دن ہے یہ رات، مجھے خبر نہیں ہے، یہ فسادی نہیں ہے، یہ لا علم ہے، یہ لا علم ہے۔ یہ جاہل بھی نہیں ہے، یہ لا علم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات، یہ لا علم ہے، یہ بے خبر ہے بیچارہ۔ لیکن جو یہ کہتا ہے کہ باہر دن نہیں اس وقت رات ہے، یہ کون ہے؟ یہ جاہل ہے اور فسادی ہے۔ یہ سمجھیے گا بات کو، یہ جاہل ہے اور یہ فسادی ہے۔ میں نے کہا کہ باہر دن ہے، میں نے حقیقت کو بیان کیا، تو حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، حقیقت کا انکار کرنا فساد ہوتا۔ اب کیوں یہ بات آپ کو سمجھائی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مصطفیٰ کے یار ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں پیار والے ہیں، آپس میں نرم ہیں، آپس میں اتحاد اتفاق کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قرآن ایک حقیقت بیان کر دی۔ اب کوئی آل رسول اور اصحاب رسول کا جھگڑا بیان کرے تو وہ فسادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو آل رسول کو اور جانے، اصحاب رسول کو اور جانے اور ان کو لڑوانے کی کوشش کرے، ان میں نفرتیں بیان کرے، اب وہ بیان کر رہا ہے وہ حقیقت قرآن سے ٹکرا رہی ہے، وہ حقیقت قرآن سے ٹکرا رہی۔ تو زندگی بھر کا اصول یاد رکھ لیں، جس مسجد کے اندر آل رسول اور اصحاب رسول میں نفرتیں بیان ہوتی ہوں، جس محفل کے اندر ان دونوں ہستیوں سے دوری بیان ہو، جس پروگرام کے اندر لوگ آپ کو کہیں کہ آل رسول اور اصحاب رسول میں دشمنیاں تھیں، جس مجلس کے اندر آل رسول کے اوپر تبرہ ہو، جس مجلس کے اندر اصحاب رسول کو برا بلا کہا جائے، خدا کی عزت کی قسم ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نے ایک حقیقت بیان کی ہے، رحماء بینہم۔ اب ہم تو قرآن کی مانیں گے کیونکہ اس سے معتبر حوالہ اور کوئی نہیں۔ اچھا، اب یہ ایک حقیقت ہے۔ اب یہ سارا فلسفہ میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ کس حقیقت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں؟ آج کے اس دور کے اندر
مشکل یہ بن گئی ہے کہ لوگ بات تو محبت صحابہ کی کرتے ہیں، میری جانب توجہ رکھیں، لوگ بات محبت صحابہ کی کرتے ہیں، لیکن محبت صحابہ کے پردے میں بغض آل رسول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بغض آل رسول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ بیان تو محبت آل رسول کا کرتے ہیں، لیکن اس پردے کے اندر بغض صحابہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایسی آل رسول سے محبت کرنا کہ ان سے محبت کا دعویٰ ہو اور دل میں بغض صحابہ ہو، ایسی محبت آل رسول کو گوارا کوئی نہیں۔ یہ آل رسول کی رضا کے حصول کا سبب نہیں کہ جو بات آل رسول کی محبت کا کر دے اور صحابہ کی بات آئے تو اس کے چہرے کے 12 بج جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بات محبت صحابہ کی کرے لیکن دل میں بغض آل محمد ہو، بغض آل محمد ہو، ایسی محبت صحابہ کی بارگاہ میں قبول کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ اس کو دل میں اپنے جگہ دے سکیں اس جملے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ہستیاں عظیم ہیں، دونوں طبقات عظیم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول کی تربیت بھی میرے مصطفیٰ نے کی، صحابہ کی تربیت بھی میرے مصطفیٰ نے کی۔ اب ان دونوں طبقات پر اعتراض ان پر اعتراض نہیں ہے، وہ مصطفیٰ پر اعتراض ہے۔ وہ ظالم، وہ بدبخت دین کے فہم سے ناآشنا ہے جو امت کو صحابہ اور آل رسول کے اندر لڑوا رہا ہے، وہ نادان ہے، فسادی ہے۔ اب اس مقدمے کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد دور حاضر پر بات کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا بندہ اہل ایمان میں ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حضرت عثمان غنی کا بغض ہو؟ بولیے نا، مجھے جواب دیں بول کے۔ کوئی اہل ایمان کے یہ اوصاف میں سے ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ بغض رکھتا؟ یا یہ کسی مومن کی صفت ہو کہ وہ مولا علی سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہو؟ اہل ایمان کے دل میں حضرت عثمان کی محبت بھی ہے، حضرت علی کی محبت بھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان ہیں کون؟ دل چاہیے، حوصلہ چاہیے ان کی شہادت کو سننے کے لیے، ان کی سخاوت کو سننے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ آج ہماری حیثیت اور اوقات یہ ہے، مسجد کے اندر بل آ جائے بجلی کا، گرمیوں میں اے سی کی وجہ سے یا سردیوں میں گیس کی وجہ سے بل زیادہ آ جائے، ہم لوگ 20-25 ہزار دینے کو تیار نہیں ہوتے جن کے پاس وسائل ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی اس ہستی کا نام ہے، مسجد نبوی کی توسیع کرنا مقصود تھی، حضرت عثمان غنی نے گھر خرید کر مسجد نبوی کو دی، جگہ خرید کر آقا کو مسجد کی جگہ خریدی کہ مسجد کی توسیع ہو سکے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اور آپ کی سخاوت کا حال کیا ہے، قربان جاؤں۔ اب باتیں تو بہت طویل ہیں، لیکن ان طویل باتوں میں سے ایک خوبصورت واقعہ جو بڑا سبق آموز ہے ہمارے لیے بھی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جو پاکستان کے دوسرے شہروں کا بھی وزٹ کرنے کا جن کو اتفاق ہوتا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، چونکہ ہمارا خطابات کی صورت میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ہر جگہ کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے یہ بات ڈسکس ہو جاتی ہے، بلکہ ہر جگہ ہی ہو جاتی ہے۔ پہلے جب وہ سب سے پہلے پانی پیش کرتے ہیں اسی وقت یہ بات شروع ہو جاتی ہے، کیا کہ اس علاقے کا پانی کیسا ہے، اس علاقے کا
پانی کیسا؟ لوگوں کی طبیعت جہاں موافقت رکھتی ہو اچھے پانی کے ساتھ لوگ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں، لوگ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ قربان جاؤں، میرے نبی کو بھی ایک کنویں کا پانی پسند تھا، ہائے 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 ہائے، میرے نبی کو بھی ایک کنویں کا پانی پسند تھا، اور وہ اس کنویں کا مالک یہودی تھا، اور اس کنویں کو بیر روما کہتے ہیں، بیر روما۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات علمی طور پر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مکہ کی وادی سرسبز و شاداب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں اتنا سرسبز، لیکن وہاں آبادی کا راز کیا ہے؟ وہاں آبادی کا راز کیا ہے؟ وہاں لوگ آباد کیوں ہوئے؟ کس سبب سے آ کر آباد ہوئے؟ تو اس پر ائمہ تفاسیر نے اور تاریخ کے ائمہ نے لکھا ہے کہ جب لوگ آئے اور مکہ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اتنا سرسبزہ نہیں ہے، پتھر ہیں زیادہ، پتھروں کا علاقہ ہے، تو وہاں ایک قبیلہ آیا، اور اس قبیلے نے جب آب زمزم کو دیکھا، اس نے جب آب زمزم کو دیکھا تو وہ پہلا قبیلہ آب زمزم کی وجہ سے مکہ میں رہائش پذیر ہوا، اور پھر اس قبیلے کو دیکھا دیکھی سارے قبیلے مکہ کی طرف آئے۔ ان کے پانی اتنا اثر انداز ہوتا ہے طبیعتوں کے اوپر۔ اب حضور کو بھی یہ کنواں پسند ہے، مالک یہودی ہے، اسے خبر نہیں تھی، پہلے وہ چلتا رہا کنواں، لوگ پانی لیتے رہے، آہستہ آہستہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا، صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ حضور اس کنویں کا پانی پسند فرماتے ہیں، تو یہ بات کانوں کان اس یہودی تک پہنچ گئی کہ میرے کنویں کا پانی تو ذات مصطفیٰ بھی پسند کرتی ہے۔ اب اس نے جب اس بات کو سنا اور دیکھا کہ مسلمانوں کا رجحان میرے کنویں کی طرف زیادہ ہو رہا ہے، تو اس نے پابندی لگانا شروع کر دی، مسلمانوں پر پانی کی تنگی کرنا شروع کر دی۔ اب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے آ کے معاملہ ڈسکس کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو یہودی پانی نہیں لینے دیتا۔ تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر گئے، میرے آقا نے پانی نہیں پیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی کہیں دور دراز تجارت کے سفر کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آقا کی مجلس میں دیکھا صحابہ کے ہونٹ لب خشک، آقا کے ہونٹ لب خشک۔ تو پوچھا صحابہ سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ آپ دور دراز کے سفر سے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بتایا گیا کہ یہودی نے پانی نہیں لینے دیا گیا۔ اب سنیں، حضرت عثمان غنی بزنس مین تھے، تجارت۔ ادھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ پیش آیا، پتہ چلا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور میرے آقا نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیارے اعلان کر دو، جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، خدا اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا، اور اس گھر کی ضمانت میں مصطفیٰ دیتا ہوں۔ حضور ضامن بنے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ سب کے لیے خوشخبری ہے، اگر میں ایسا کروں تو میرے لیے بھی یہی اعلان ہے؟ فرمایا عثمان، تیرے لیے بھی یہی اعلان ہے۔ اب سنیں، حضرت عثمان غنی گئے۔ دوستو، زندگی میں سودے تو آپ بھی بڑے کرتے ہیں، بڑے سودے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قیمت کم دینی پڑے، چیز اچھی ملے۔ ابھی بقرہ عید گزری ہے، یہی معاملہ، لیکن تاریخ میں 2 سودے ایسے ہوئے ہیں، 2 بار تجارت ایسی ہوئی ہے کہ قیمت منہ مانگی دی گئی، عقل والے کہتے رہے خسارے کا سودا ہے، عشق والے کہتے رہے سودا تو یہی ہوا ہے، سودا تو یہی ہوا ہے، بزنس تجارت یہی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس یہودی کے پاس، کنواں بیچنا ہے۔ اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ حضرت عثمان غنی جیسا بزنس مین، تاجر کنواں خریدنے آیا ہے، کوئی راز کی بات ہوگی۔ وہ یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کہ کنواں خریدیں گے اور پانی کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، ٹکٹ رکھیں گے۔ وہ یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ عثمان آپ نے تجارت کرنی ہوگی۔ حضرت عثمان بھی کہہ رہے تھے، ہاں میں نے تجارت کرنی ہے، پر کوئی اور کرنی ہے، میں نے عشق کی تجارت کرنی ہے، میں کہیں سودا اور کر کے آیا ہوں، کسی اور بارگاہ میں سودا کیا ہے۔
تو اب اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے، اب دشمن بھی تھا مسلمانوں کا، اس نے سوچا کہ اگر میں نے پہلی بار ہی سارا کنواں دے دیا تو میرا تو اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، اور جو مسلمانوں کو میری محتاجی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب وہ دشمنی، اسلام دشمنی بھی دل میں تھی۔ اس نے کہا حضرت عثمان سے بیچنا ہے لیکن سارا نہیں بیچنا، آدھا بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا بھی آدھے کا کیا مطلب ہے، کوئی دیوار کھڑی کرو گے؟ کہ نہیں، بیچوں گا آدھا، ایک دن آپ کا ہوگا ایک دن میرا ہوگا، ایک دن آپ اس پر تجارت کریں گے ایک دن میں کروں گا۔ اب حضرت عثمان غنی خود بہت بڑے بزنس مین ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، فرمایا مجھے تیرا سودا منظور ہے۔ اس نے اس کنویں کی زیادہ قیمت وصول کی، حضرت عثمان غنی نے وہ زیادہ قیمت عطا کی اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ایک دن کے لیے کنواں خرید لایا ہوں، ایک دن ہمارا۔ اب وہ یہودی اس انتظار میں تھا کہ اگر ساری رات وہ اس پریشانی میں رہا کہ اگر حضرت عثمان غنی نے 2 درہم قیمت رکھی میں 4 رکھوں گا، انہوں نے 4 رکھی تو میں 6 رکھوں گا، یعنی کہ اگر سادہ الفاظ میں کہوں وہ یہودی ساری رات کیلکولیٹر پہ متھا مارتا رہا کہ میرا نفع کس چیز کے اندر ہے، لیکن اس نادان کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کتنا بڑا نقصان کا سودا کر چکا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی پیسہ کمائیں گے، حضرت عثمان غنی آئے قربان جائیں میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ایک دن اب ہمارا کنواں ہوا، یا رسول اللہ بیر روما خریدا جا چکا ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا، اے مسلمانوں حضرت عثمان غنی نے یہ جو کنواں خریدا ہے یہ آج مسلمانوں کے لیے وقف کیا جاتا ہے، جس کا دل کرے جتنا پانی لے لے، اور صرف مسلمانوں پر نہیں اہل مدینہ پر وقف کیا جاتا ہے، کوئی کافر ہے تو وہ بھی لے لے۔ اس پہ سبحان اللہ بنتی تھی اگر آپ سخاوت کا معنی سمجھے تو، اہل مدینہ پر کھول دیا، جو جی کرے لے لے آ کے پانی۔ ایک یہ ہیں جو پانی دے رہے ہیں، ایک وہ بدبخت تھے جنہوں نے آل رسول پہ پانی بند کیا تھا، ایک وہ بھی بدبخت تھے۔ یہاں جب میرے آقا نے اعلان فرمایا، اچھا اگر تھوڑی سی توجہ کریں کہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس جملے کو جب میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو یقین کریں ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، کاش دل کے اندر محبت رسول ہو، بندہ جھوم اٹھتا ہے۔ وہ کیا؟ حضور نے ایک بڑا پیارا جملہ حدیث پاک میں جو آیا ہے، کیا آقا نے فرمایا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کے آئے آقا کی محفل میں تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے جب مسلمان اور صحابہ تھے نا، پوری توجہ، میں ایک آہستہ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ دل میں جگہ دیں۔ خریدا کس نے؟ بولیں، بیر روما کس صحابی نے خریدا؟ حضرت عثمان غنی نے۔ پیسے کنہوں نے دیے؟ بولیں نا، حضرت عثمان۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا جملہ ہے، جب وہ خرید کر میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے نا، لطف لیجئے گا جملے کا، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ بیر روما ہم نے خرید لیا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، ہم نے خرید لیا ہے، ہم نے خرید لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو میرے آقا کے مال حضور نے اپنا مال قرار دیا، اپنا مال قرار دیا کہ ہم نے خرید لیا، کہ عثمان تیرا خریدنا ایسا ہے جیسے مصطفیٰ نے خریدا ہے۔ ہائے ہائے، تو ایسے ہے جیسے آقا نے فرمایا ہم نے خرید لیا ہے۔ اچھا، اب جب میرے آقا نے اعلان کیا تو کمال یہ ہوا کہ اس یہودی کے خاندان نے جب حضور کا یہ اعلان سنا کہ اہل مدینہ پر وقف کر دیا، فری ہے، کھول دیا گیا، تو اب اگلے دن تجارت کرنی تھی اس یہودی نے اگلے دن تجارت کرنی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں سے کہا گھبراؤ نہیں، آج کا بھی لے لو اور کل کی ضرورت کا پانی بھی آج ہی لے لو۔ اب اس یہودی کے جو کان تھے اور اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، میرے ساتھ بنا کیا ہے، اور کل جب وہ آ کر غلے کے اوپر بیٹھا تجارت کرنے کے لیے
اس نے دیکھا کہ اس کے خاندان کے لوگ بھی پانی نہیں لینے آ رہے. اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, تم تو میرے ریلیٹیو ہو. فرمایا نادان, تو تجارت کر رہا ہے, کل مصطفیٰ نے سب کے لیے کھولا تھا, ہم نے بھی کل پانی لے لیا تھا, ہم نے بھی کل پانی لے لیا تھا. عطائے مصطفیٰ لوگوں وہ سمندر ہے کہ مسلمان آ جائے تو عطا ہوتی ہے, غیر مسلم آ جائے تب بھی عطا ہوتی ہے. یہ خدائی صفت ہے, خدائی اوصاف ہیں کہ تمہارے در پہ جو آ جائے عطا کر دیا جائے. مال دنیا ہے, عطا کر دیا جائے. تو اس کے خاندان والے کہنے لگے اسی بھی کل لے لے اسی. تو یہ حضرت عثمان غنی کا رول ہے اسلام کی خدمت کے اندر. اب اگلی بات سنیں. آقا, میں نے عرض کیا کہ دو سودے ہوئے. ایک یہ سودا ہوا جو حضرت عثمان غنی نے زیادہ قیمت دے کر خریدا اور میرے آقا خوش ہوئے, اور اس کے اوپر ایک جزا بھی بیان فرمائی. ایک جزا بھی اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں اس کو اپنے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ حضرت عثمان غنی آقا کے لیے نا پانی لے کے آئے, مجلس کے اندر پانی لے کر آئے. اب میرے آقا اپنی صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیالہ پانی کا, وہ بیر روما کا پانی. میرے آقا نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, خوش ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی جب خرید کر لائے پانی, تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں میں پیالہ تھا. ہائے, آقا کی بارگاہ میں آگے ہوئے نا تو حضور نے پیالہ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیے. حضرت عثمان غنی نے پیالہ پیچھے کر لیا, پیالہ پیچھے کر لیا. آقا پوچھے عثمان میرے لیے نہیں لائے؟ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ کا میرے ماں باپ آپ پر قربان. سونیا تیرے لیے لے کے, آپ کے لیے لے کے آئے ہوں آقا, آپ کے لیے لے کے آئے ہوں. فرمایا عثمان دیتے کیوں نہیں؟ حضرت عثمان کا جملہ سنیے. فرمایا آقا آج میرا دل کرتا ہے ہاتھ عثمان کا ہو اور لب مصطفیٰ کے ہو. آج میں پلاؤں اور آپ پئیں. اب بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی محبت کرے, عقیدت پیش کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کچھ عطا نہ کریں؟ وہ پانی پلا کے معاملہ ختم ہو گیا. میرے آقا نے بعد میں کہا صحابہ گواہ ہو جاؤ, حشر کا دن ہوگا, میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, میری ایک جانب ابو بکر ہوں گے, جو اس طرف سے آئیں گے میں پیالہ ابو بکر کو دوں گا وہ پلائے گا, جو اس جانب سے آئیں گے پیالہ حضرت عمر کو دوں گا وہ پلائیں گے. اسی اثنا کے اندر حضرت عثمان آئیں گے حوض کوثر, حضرت عثمان آئیں گے, پیالہ میرے ہاتھوں کے اندر ہوگا. حضرت عثمان آ کر التجا کریں گے یا رسول اللہ حوض کوثر پینا چاہتا ہوں, حوض کوثر کا طالب ہوں, عطا کیجئے. میرے آقا فرمائیں گے اے عثمان وہ فرش کا منظر تھا جب ہاتھ عثمان کے تھے, لب مصطفیٰ کے تھے. یہ حوض کوثر کا منظر ہے اور منظر عطا ہے. آج ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے, لب عثمان کے ہوں. یہ وہ کس مقام پر ہوں گے؟ وہ کیا مجھے میرے مرشد اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز دے دیں میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی. بچے کو باپ کوئی چیز خوشی سے دے دے وہ پھولا نہیں سماتا. ارے سوچو تو صحیح, مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے جام کوثر جس کو پلائیں گے. ہم نے سمجھا ہی نہیں صحابہ کی زندگی کو, ہم سمجھے نہیں اور نادانوں نے ہمیں لڑوا دیا, جاہلوں نے لڑوا دیا امت کو. اب یہ حضرت عثمان غنی کا, اب اس کے اوپر بہت تفصیلات تھیں لیکن اس میں ایک ہی چیز بیان کر سکا. اب اس چیز کی طرف آتا ہوں جو لمحہ فکری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی پچھلے دنوں بڑا ایک کسی نے مجھے وہ کلپ دکھایا, شاید آپ میں سے بھی کئیوں نے دیکھا ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا ایک باب 18 ذی الحجہ سے تعلق رکھتا ہے. میرے آقا تاجدار کائنات نے جب میدان غدیر پر ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا بلی. سب مل کے بولیں یہ ولایت علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام, یہ اقرار کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ کے صحابہ کے سامنے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اچھا اب مسئلہ کیا ہے, امت میں فتنہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ تو وہ حضرت صاحب
وہ فتنہ پرور لوگ وہ چیخ چیخ کے اس بات کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دن حضرت علی کی فضیلت کی بات کرنا، اعلان غدیر کی بات کرنا یا عید غدیر کی بات کرنا، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاذ اللہ جشن ہے۔ کتنا بڑا حملہ ہے مسلمانوں کے اندر اور کتنا بڑا فتنہ ہے۔ محبت علی کو بغض عثمان کا نام دیا جا رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر سینہ چھلی چھلی ہوتا ہے، سینہ دکھتا ہے کہ کیسے جاہل منبر رسول کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں، امت کو لڑا رہے ہیں۔ حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں جس علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو اے صحابہ یہ ہاتھ دیکھ لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور آج ہم اس کی محبت کو بغض صحابہ کا نام دے رہے ہیں۔ کیا بنے گا ہمارا اور ان لوگوں کا جو امت کے اندر اس فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، چند سالوں کے بعد اس فتنے کا عروج ہوگا، اس فتنے کا عروج ہوگا، پھر سے شیعہ سنی فسادات کو چھیڑا جائے گا۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، پھر سے جو آل رسول کی بات کرے گا اس کو رافضی کہا جائے گا، مولا علی علیہ السلام کی جو نعرہ حیدری لگائے گا لوگ کہیں گے شیعہ ہو گیا۔ خدارا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے رسول کی زبان مبارک سے جن ہستیوں کی عظمت بیان ہوتی رہی ہم نے ان کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میرے آقا نے آخری خطاب فرمایا انی تارکم فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے فرما رہے ہیں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، پہلی اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری آل ہے۔ آپ تصور تو کریں، حضور جانے سے پہلے ہمیں قرآن اور آل دے کر گئے، اور ہمارا آج آل کے ساتھ کتنا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے ہمارا، اور ہم نے صحابہ اور آل رسول کو لڑوانا شروع کر دیا۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلیل، میں اب یہ جو لوگ بعد کے اندر آئے ہیں تو میں سارا وہ ریپیٹ تو نہیں کر سکتا لیکن وہ الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ رحماء بینہم، یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے اندر آپس میں پیار تھا، محبتیں تھیں، یہ ایک حقیقت جو قرآن نے بیان کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام کا جب نکاح کی بات چلی اور میرے آقا نے فرمایا کہ شادی کی تیاری کے لیے کیا مال ہے، حق مہر کے لیے تمہارے پاس کیا مال ہے؟ کہا یا رسول اللہ بدر کے موقع پر جو مجھے مال غنیمت میں زرہ ملی تھی یا رسول اللہ وہ زرہ ہے میرے پاس، آپ حکم فرمائیں تو وہ بیچ کر پیسے لے آتا ہوں، پیسے لے آتا ہوں۔ اچھا یہاں پر پھر ٹائم بہت کم ہو گیا ہے۔ حضور نے شادی کی اپنی بیٹی کی، ہائے ہائے، آج بیٹی بہنوں والے اور بیٹیوں والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، زمانے کی ساری بیٹیاں اور ساری بہنیں سیدہ فاطمہ کے پردے کی عظمت کا صدقہ ان کے پردوں کو سلامتی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضور نے رشتہ کرتے وقت کون سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیا دیکھا؟ مال دیکھا؟ بولیں، مال دیکھا، شہرت دیکھی، دنیا دیکھی؟ تو جب آپ کے نبی نے جو رشتہ کرتے وقت دیکھا ہم وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمیں تو چاہیے جی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کماتا ہو وہ لڑکا چاہیے اپنی بیٹی کے لیے جو 1 لاکھ 2 لاکھ 3-4 لاکھ کماتا ہو۔ شادی ہو جاتی ہے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کماتا تو 1 لاکھ 2 لاکھ ہے مگر اس کا ذہنی توازن ہی درست نہیں ہے، اور ساری زندگی بیٹی غموں کے اندر پس جاتی ہے بیچاری۔ یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ، جو طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے آقا نے علی کے لیے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا اور یہ حکم خدا تھا، فرمایا علی بیچ آؤ۔ سنیے، حضرت علی زیرہ لی بازار کے اندر ہے، حضرت عثمان کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ حضرت علی کا نکاح سیدہ کائنات سے ہونے جا رہا ہے۔ میں الفت صحابہ اور آل رسول آپس میں کیسی تھی، لے کر آئے زیرہ،
اور حضرت عثمان نے پوچھا کہ خیر تو ہے بھائی علی کیا بات ہے؟ فرمایا اس طرح یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے اور میں اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا علی کتنے کی بیچتے ہو؟ اس وقت بھی حضرت عثمان کے دل میں تھا کہ میں انہیں پیسے دے دوں اور ان سے زرہ نہ لوں، اس وقت بھی حضرت عثمان کے دل میں تھا، لیکن حضرت عثمان نے سوچا کہ اگر میں نے یہ آفر دی تو شاید حضرت علی کی غیرت متاثر نہ ہو، غیرت علی متاثر نہ ہو اور انکار نہ کر دیں۔ چپ کر کے آپ نے 400 درہم کے اندر وہ زرہ خرید لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی گئے، شادی کا معاملہ ہو گیا، اگلے دن ولیمہ ہوا، حضرت عثمان غنی تشریف لائے۔ وہ کیا محبت ہوگی جو کل زرہ خریدی تھی آج شادی کا تحفہ حضرت علی کو دے دی۔ یہ محبت ہے، یہ منبر کا تقاضا ہے، یہ لوگوں کو بتایا جائے، یہ پیار تھا ان کے اندر۔ اور ہم کیا تماشا لگا رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ آل رسول اور اصحاب رسول میں دشمنیاں تھیں، اور جو معاملات ہوئے بھی خدا کی عزت کی قسم 14 صدیوں سے امت کا اس کے اوپر اتفاق رہا کہ کسی فرد واحد کو اجازت نہیں زبان کھولنے کی، وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اپنی زبان بند رکھو۔ اور ساری زندگی جو احادیث میں قرآن میں ان کی محبت اور پیار کا بیان ہوا، ہمیں قرآن اور حدیث چھوڑ کر تاریخی روایات نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہمیں یہ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آل رسول کی غلامی بھی نصیب فرمائے، اصحاب رسول کی تعظیم بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔